اپنی سیادت و قیادت کی خاطر پوری قوم کو بلیک میل کر رہے ہیں، سیدھی سادی عوام اور بھولے بھالے نوجوانوں کے طرز زندگی پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان کے ایمان و ایمان کو، ان کے ایمان و ایمان کے گلے گلزار کو ویرانی میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اس حفظ و حبس کے دور میں یہ غزات رقابت و حسد کی آگ بھڑکا کر اپنا الو سیدھا کرنے کی فکر میں لگے ہیں، ان کو اس بات کی فکر نہیں کہ اس فکر کے نتیجے میں یہ قوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، کتنے خطرات اسے گھیر لیں گے، اور یہ رقابت تفرقہ بازی اس کے لیے خطرہ کی گھنٹی ہے۔ معذرم حضرات، جہاں اس قوم کا اتحاد پارا پارا ہوا اور ملت کے افراد اس دام رقابت میں پھنس گئے، تو یاد رکھیے ہماری رہی صحیح ساکھ بھی ہم سے چھین لی جائے گی، اختلاف قادیان ہمیں جدھر لے جائے گا، ہمیں چونو چرا چلے جائیں گے، ہمیں ملی تشخص تو دور کی بات ہے، ہمیں اپنا تشخص برقرار رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا، ہمارا ترقی کرنا تو درکنار، ہم اپنے وجود کے لیے ترسیں گے۔ اقبال مرحوم نے اس کا رونا رویا ہے، فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے، ایک ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ہے، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ہے، کیا بڑی بات تھی ہوتے مسلمان بھی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا پنپنے کے زمانے میں یہی باتیں ہیں۔ سامعین کرام، آج اس مسلم قوم کا سب سے بڑا عالم یہ ہے کہ چند نام قائدین نے اس امت کا شیرازہ باہر کا رکھ دیا ہے، یہ امت تصویر کے دانوں کی طرح بکھری پڑی ہے، اپنی دکان چمکانے کی خاطر شیخ سید مرزا افغان ایرانی تورانی افغانی کی ایسی خلید پیدا کر دی ہے جس کا پاٹنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، قومیت کا بھوت دل و دماغ پر اس قدر چھا گیا ہے کہ دوسرے قبیلے کی بات تک کوئی سننا گوارا نہیں کرتا، اس کی اصل کہاں تک درست ہے، اس میں کتنی صداقت اور حقانیت ہے۔ آئیے اسلامی تعلیمات میں اس کا جائزہ لیں، قرآن و حدیث کے بیان سے اس جہالت سے پردہ اٹھائیں۔ محترم دوستو، قرآن کریم تو مساوات کا درس دینے کے لیے اتارا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظمت بڑائی و عظمت کا معیار حسب و نسب رنگ و نسل پر نہیں بلکہ تقوی اور عمل صالحہ پر رکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ بس اسی بات پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔